والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی قابل قدر سادات کرام، علماء کرام، برادران طریقت، الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک کہ اللہ رب العزت نے میرے بیٹوں کو یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ انہوں نے مشائخ بغار شریف اور اپنے دادا محترم حضرت مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، اور یہ پچھلے چند سالوں سے جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرات کے درجات کو مزید بلندی سے سرفراز فرمائے، اور ہم سب جو ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان پاکان امت کا صدقہ اللہ رب العالمین ہمیں دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت علامہ صاحب نے اور شاہ صاحب محترم نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آج کی اس مجلس کی مناسبت سے اپنے ارشادات سے نوازا ہے، چندہ کسی اضافے کی ضرورت نہیں اور وقت بھی اس کا متحمل نہیں ہے۔ میں صرف اختتامی گفتگو کے طور پر جو انہوں نے فرمایا اس کا لب لباب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ جو لوگوں کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے، یہ کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہوتی ہے، یہ پرنٹ میڈیا کے زور پہ نہیں ہوتی، الیکٹرانک میڈیا کے زور پہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اصحاب ایمان ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اعمال صالحہ سے آراستہ کیا ہے، میں خدا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہوں۔ اب بالکل ایک عام فہم سی بات ہے کہ اگر کسی کی محبت کسی خاص تحریک کی بنیاد پر ہو، میڈیا کے ذریعے ہو، یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا گیا ہو، اس محبت کو نکالنے کے لیے وہی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے اخبارات کے زور پر یا یہ سوشل میڈیا کے زور پر شہرت حاصل کی ہو، لوگوں کے دلوں میں محبت حاصل کی ہو، تو آپ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کو نکال سکتے ہیں۔ اور یہ آج کل آپ ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن ایک شخص ہیرو ہوتا ہے اور دوسرے ہی روز یہ میڈیا اس کو زیرو بنا دیتا ہے، ایسا ہے نا۔ لیکن ان اللہ والوں کی محبت کو
میڈیا نے نہیں، کسی تحریک کے زور پر نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے۔ تو جب تک اللہ ان اللہ والوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نہ نکالے نا، دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی۔ ان کی گفتگو کے خلاصے کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اتنا پروپیگنڈا، جتنا صوفیہ کے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے نا، اور جتنی تحریکیں چلی ہیں تصوف کے خلاف، شاید ہی کسی کے خلاف چلی، لیکن اس کے باوجود صوفیہ کی محبت میں رائی کے برابر بھی کمی نہیں آئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ داتا صاحب، یہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جتنے صوفیہ ہیں وہاں ہر روز تعداد میں کمی آ رہی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے؟ تو یہ چونکہ محبت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس میں اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ میں بالکل گفتگو کے اختتام پر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہاں کے جو حضرات میرے نوجوان بیٹے اور بزرگ بھی تشریف فرما ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں کو تقریباً 200 سال پہلے 200 سال پہلے حضرت نے یہ مسجد بنی، 200 سال پہلے جب یہ زمین یہاں آباد کی آپ نے، تو اس کے ساتھ ہی یہ مسجد بنائی، اور یہی مسجد ان کی قیام گاہ بھی تھی، یہی ٹھہرتے، اسی مسجد میں ٹھہرتے۔ اب 200 سال کے بعد وہاں پہ ذکر اللہ ہو رہا ہے، 200 سال کے بعد آپ سب بیٹھ کے، شاید بہت سارے لوگ ہوں جو اپنے اجداد کے نام سے واقف نہ ہوں، اپنے بزرگوں کے نام سے واقف نہ ہوں، لیکن یہاں بیٹھ کے آپ ضرور اپنے ذہن میں یہ لاتے ہیں کہ آخر یہاں ہم کیوں بیٹھے، کیوں آئے ہیں؟ تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ایک اللہ کے بندے نے یہ مسجد بنائی تھی، یہ زمین آباد کی تھی، ہم اس کی یاد میں بیٹھے، اس کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے۔ تو یوں اللہ رب العالمین جو اس کے بندے ہوتے ان کی یاد کو بھی قائم رہتا ہے، ان کے نام کو بھی قائم رکھتا ہے، اور ان کے کام کو بھی زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ اسی کو زندہ جاوید کہتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں لوگ آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، لیکن مجھ جیسے لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ لوگ جب جاتے ہیں تو ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، اور میرا ایمان کہتا ہے کہ قیامت تک ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اجداد کی قبور پر اپنے انوار اور تجلیات کی برسات فرمائے، اور یہ جو بچے یہاں پہ آباد ہیں اور باقی ہمارے خاندان کے جتنے اعزاء اقربا ہیں، اللہ رب العالمین ان کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اجداد کے نام کو زندہ رکھیں، زندہ رکھیں۔ میں اکثر اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، اور اس بات کو دہرا رہا ہوں اپنے ان سب بیٹوں کے لیے، کہ ہماری عزت اور ہمارے احترام کا سبب کوئی دنیا داری نہیں، ہم کوئی بڑے جاگیردار نہیں ہیں، ہم کوئی بہت بڑے دنیاوی مناصب اور اقتدار پر قابض نہیں۔ ہماری عزت، ہمارے احترام اور ہمارے وقار کا سبب صرف اور صرف ان اجداد کے ساتھ نسبت، اور کوئی وجہ نہیں۔ یقین کریں، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، میرے کوئی ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، مجھ سے کوئی پیار سے ملتا ہے، عزت اور احترام دیتا ہے، تو میں فوراً پیچھے چلا جاتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے؟ مجھ جیسے پڑھے لکھے لوگ تو یہاں سڑکیں ناپتے پھرتے، کوئی پوچھتا نہیں، ہمیں یہ کیوں عزت ہے، کیا احترام ہے؟ تو صرف ایک ہی وجہ آتی ہے کہ وہ نسبت ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے،
سوائے اس کے ہمارے دامن میں اور کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس عزت اور احترام کی نسبت کے تقدس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اس کی پاسداری کریں اور اس نام عزت کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے۔ میری بگاڑ شریف کے ساتھ نسبت رکھنے والے بھی یہاں میرے عزیز بیٹھے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کے جو مشائخ ہیں ان کی خشت اول تعلیم کی اور تربیت کی توحید باری تعالیٰ، اللہ کو ایک مانو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کے سامنے سجدہ دے۔ اور جس پیغمبر اعظم و آخر علیہ السلام نے یہ فہم ہمیں عطا فرمایا، یہ عقیدہ ہمیں عطا فرمایا، اس کی محبت میں ڈوب جاؤ۔ اور جو اس نے کہا ہے نا، اس کے بعد اس پر جرح و قضا نہ کرو کہ یہ کہا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، اس کو عقل تسلیم کرتی ہے، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی ہے۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل کو دہلیز محمد مصطفیٰ پہ قربان کر۔ ٹھیک ہے؟ اور صحابہ کرام جو ہے نا، میں ایک ایک جملے میں بات کر رہا ہوں، صحابہ جو ہے نا یہ محسنین امت ہے۔ ان میں سے کوئی شخص مشکوک ہو جائے تو آپ کا دین مشکوک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو قرآن آپ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں یہ انہی کا احسان ہے کہ یہ ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمارے سامنے ہے۔ 1500 سال سے الحمدللہ سراپا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، امت کی آنکھوں کے سامنے۔ حضور کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، پھرتے کیسے تھے، سوتے جاگتے کیسے تھے، خانگی زندگی کیسی تھی، خارجی زندگی کیسی تھی۔ تو یہ کس کا احسان ہے آپ کا؟ صحابہ کرام کا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار۔ ہم تو مدینے کی گلی کے کتوں کا بھی احترام کرتے ہیں یار، یہ تو خون مصطفیٰ ہے، نسل مصطفیٰ ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا، بار بار کہا، اور پھر اس کو دہرا رہا ہوں۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ، پچھلوں کو تو میں نے دیکھا نہیں، ان کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ ہمارے پاس گاؤں تھا، ہے لٹوری سجدہ، میں نے بارہا خود دیکھا، میں ان کے ساتھ سفر میں ہوا، گھوڑے پہ ہوتے تھے، جب بھی لٹوری سجدہ آتا تھا وہ گھوڑے سے اتر جاتے تھے کہ سادات کا گاؤں۔ اس گاؤں سے گزرنے کے بعد پھر گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سید صاحب آئے علامہ صاحب، تو آپ نے ان کی خدمت میں کوئی نیاز پیش کی، وہ چلے گئے تو ایک عالم تھے، میں نام نہیں لیتا ان کا، مناسب نہیں، انہوں نے کہا حضرت یہ سید نہیں ہوتے ہیں، یہ ادھر سے سرگودے کی طرف سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور سید کہہ کے لوگوں کی جیبوں کا استحصال کرتے ہیں۔ تو آپ کے چہرے پر خفقی کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے کہا مولانا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کا شجرہ نسب جانچتا پھروں؟ انہوں نے صرف اپنی زبان سے کہہ دیا ہے کہ میں نبی کی اولاد ہوں، بس بات ختم ہو گئی ہے۔ وہ جانے اور نبی جانے، اور نبی کا خدا جانے، ہم کیوں 4 روپے دے کے، 5 روپے دے کے، 10 روپے دے کے تم ان کے شجرے کو الٹ پلٹ کر رہے ہو اور اس کی برگردانی کر رہے ہو کہ اصلی سید ہیں، یہ نسلی سید ہیں۔ چھوڑو اس چکر کو، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، صرف اتنا کافی ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں سید ہوں، بس ہم پر احترام لازم آ گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ
بیمار ہو گئے مولانا احمد رضا، تو آپ کو پالکی پہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ اس وقت تو طریقہ یہی تھا نا، یہ گاڑیاں واڑیاں یہ تو نہیں تھی، تو بیمار آدمی کو طبیب کے پاس پہنچانے کا یہی طریقہ تھا، تو وہ ان کو ایک ڈولی میں بٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ چند قدم چلے نا، تو آپ نے کہا روکو اس کو، روکا، کہا تم میں کوئی سید تو نہیں ہے؟ ایک سید زادے بولے، انہوں نے کہا حضرت میں سادات کے خاندان سے ہوں۔ انہوں نے کہا پھر کیا غضب کیا، نیچے رکھو اس کو، اس ڈولی میں بیٹھو، اس ڈولی میں بیٹھو۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹھو، جتنے قدم تم نے مجھے اٹھایا ہے نا، میں اتنے قدم تمہیں اٹھاؤں گا، اور پھر مہربانی کر کے تم ہم سے الگ ہو، کیونکہ میں بیمار آدمی ہوں، چل نہیں سکتا۔ یہ ہے، اور یہ جو صوفیہ کرام ہے نا، میں آخری بات آپ سے کہتا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حضور کی یہ کیفیت ہوتی تھی، حضور کی یہ کیفیت ہوتی تھی، تو آج کے دور میں اس کیفیت کا پتہ کیسے چلے؟ مفسرین نے قرآن کی تفسیر کی، محدثین نے حدیث کو ہمارے سامنے بیان کیا، اور یہ جو ہے نا صوفیہ کرام، یہ کال کے بھی وارث ہیں، یہ حال کے بھی وارث ہیں۔ ایک بات سے میں اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک چھوٹی سی بات۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ حضور علیہ السلام جب رات کے پچھلے پیر سر سجدے میں رکھ کے نا تسبیحات پڑھا کرتے تھے، تو آپ کے سینہ اقدس سے ایسے آواز آتی تھی گویا ہڈیاں ابل گئی، ایسی آواز آتی تھی۔ اچھا، اب یہ حدیث طیبہ تو بخاری شریف کے صفحات پر موجود ہے، لیکن میں جاننا چاہوں، آپ جاننا چاہیں کہ وہ آواز کیسی ہوتی تھی، تو ساری زندگی بخاری کے ساتھ کان لگائے رکھے نا، وہ آواز نہیں آتی۔ اس میں الفاظ تو ملتے ہیں، یہ آواز نہیں آتی۔ اگر وہ آواز جاننی ہو نا، تو پھر کسی وقت کے جنید کے حجرے میں رات کے 12 بجے جائیں نا، وہاں الفاظ ملیں گے، یہاں وہ کیفیت ملے گی۔ میں کچھ تجربے کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، سرکار علیہ السلام جب چلتے تھے نا، تو آپ کے پاؤں سے ایک سسک کی آواز آتی تھی، یوں دڑم کر کے پاؤں نہیں مارتے تھے، تھوڑا سا زمین کے ساتھ لگ کے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کی تصویر ہوتی تھی، تو سرکار چلتے تھے تو کھسک کی آواز آتی تھی۔ یہ الفاظ تو حدیث میں ہیں، وہ کھسک کی آواز کیسی ہوتی تھی، یہ ذرا کسی صوفی کے پیچھے چل کے دیکھو نا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ آواز ایسی ہوتی تھی۔ تو توحید، رسالت، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور صوفیہ اعظام، یہ ہمارے دین کی باؤنڈریز ہیں، ریڈ لائن، ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے، بس دین محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت خوش ہوں کہ یہ جو میرا بیٹا ہے عزیز بلال ہاشم، اس نے اپنے اجداد کے قدموں سے لگنے والے ریت کے ذروں کو اپنی آنکھ کا سرما بنا کر یہاں پھر ایک ذکر اللہ کی مجالس کے قیام کا عمل شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور سارے بچوں کو اللہ رب العالمین اپنے اجداد کی صفات کا امین بنائے۔ میں آج آپ کی اس مجلس میں اس بچے کی دستار بندی بھی کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کی اجازت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے اجداد کے مشن کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر آؤ بیٹا، ماشاءاللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ سارے حضرات ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت فرمائیں اور پھر ایصال ثواب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب العالمین تو نے اس سارے عمل کی توفیق عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہم اس سب کا ثواب ہدیتاً اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، مولا اسے قبول فرما لے۔ یا رب العالمین اس کے ثواب سے جمیع صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، اولیاء امت، صلحاء امت، مومنین کو فیضیاب فرما، اور ان سب کے وسیلہ جلیلہ بالخصوص آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مقدسہ سے اس کے ثواب سے مشائخ بگار شریف اور آج کی اس تقریب کے ممدوح حضرت مولانا محمد صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہرامند فرما۔ یا رب العالمین اس کے ثواب سے جمیع سلاسل کے تمام صوفیہ کو بہرامند فرما، ان کی قبور کو منور فرما، درجات کو بلند فرما، اور رب العالمین ان سب پاکان امت کا صدقہ ہماری حالت زار پر رحم فرما، ہمیں دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرما، شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ فرما، اور روز محشر اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حسنہ نصیب فرما۔ مولا یہاں جتنے حضرات تشریف فرمائے، ان کے جو اعزاء اور اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا سب کی مغفرت فرما، اور سب کو روز محشر سرکار علیہ السلام کی شفاعت حسنہ نصیب فرما، جواری رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔